اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے ایک حدیث بیان کروں گی جس میں یہ ہے کہ آخرت میں 5 سوال انسان سے کون سے پوچھے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن فرزند آدم کے قدم اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں خرچ کر کے ختم کیا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں پرانا کیا، اور اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کن کاموں میں خرچ کیا، اور جن امور کے بارے میں اسے علم تھا اس پر کہاں تک عمل کیا۔ یعنی کہ انسان سے آخرت میں یہ 5 سوال کیے جائیں گے، یعنی کہ اس کی زندگی کے بارے میں، اس کے بعد اس کی جوانی کے بارے میں، اس نے مال کہاں سے کمایا اور پھر کہاں خرچ کیا، اور جو اس نے علم حاصل کیا اس کے اوپر کتنا اس نے عمل کیا۔ اب اس کی تشریح پڑھتے ہیں۔ زندگی اور جوانی۔ انسان کو قیامت کے روز اپنی تمام زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے فرائض پر کس حد تک عمل کیا، محرمات سے خود کو کس حد تک بچایا، امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا فریضہ کب تک کہاں تک جو ہے وہ اس نے سر انجام دیا، اور جہاد کس حد تک کیا۔ جوانی کے بارے میں اس لیے سوال کیا جائے گا کیونکہ جوانی میں انسان ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، یہ سوچتا ہے کہ ابھی زندگی بہت باقی ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لی جائے گی۔ اس طرح عموماً انسان جوانی آزاد خیالی میں بسر کرتا ہے، نفسانی خواہشات پر کنٹرول اس عمر میں مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر نوجوان اس عمر کو نیک کاموں میں گزارتا ہے، خود کو برائی سے روکتا ہے، تو وہ انبیاء علیہ السلام کے طریقہ کار پر ہوگا۔ اس کے بعد یعنی کہ جوانی میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع پیغمبروں کا کام ہے۔ پیغمبر جوانی میں رجوع اللہ کی طرف کرتے ہیں کیونکہ ان کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ یعنی کہ جوانی میں انسان جو ہے وہ گناہ زیادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کم ٹائم لگاتا ہے یا کرتا ہی نہیں ہے کہ ابھی بہت عمر پڑی ہے، بڑھاپے میں کر لوں گا، تو اس لیے جو ہے جوانی کی عبادت کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ آگے جو دوسرا سوال ہوگا، تیسرا اور چوتھا جو سوال ہوگا وہ یہ پوچھا جائے گا کہ انسان نے اس دنیا میں مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ اسلام کا معاشی نظام دنیا کے دوسرے نظام سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ دنیا کے باقی نظاموں میں صرف حصول دولت کے ذرائع پر حدود و قیود مقرر کی گئی ہیں، جبکہ خرچ کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ اسلام دولت کمانے کے علاوہ خرچ کرنے پر بھی حدود مقرر فرماتا ہے، اس لیے قیامت کے دن ان دونوں پہلوؤں سے سوال ہوگا۔ اس طرح قیامت کے روز 4 طرح کے لوگ ہوں گے: جائز ذرائع سے کمانے والے اور جائز مصارف پر خرچ کرنے والے، جائز ذرائع سے کمانے والے اور ناجائز مصارف پر خرچ کرنے والے، ناجائز ذرائع سے کمانے والے اور ناجائز مصارف پر خرچ کرنے والے، ناجائز ذرائع سے کمانے والے اور جائز مصارف پر خرچ کرنے والے۔ ان اقسام میں سے صرف جو پہلا طبقہ ہوگا وہی جو ہے قابل قبول ہوگا۔ لہٰذا جائز ذرائع سے اس دنیا میں دولت کمانی چاہیے اور جائز مصارف پر جائز حدود کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خوش نصیب قرار دیا جو قیامت کے حساب کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی تمام زندگی مالی معاملات میں اسلامی احکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یعنی کہ انسان جو مال کماتا ہے آخرت میں اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، اور جو مال بعد میں خرچ کرتا ہے کدھر اس نے خرچ کیا اس کے بارے میں بھی آخرت میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ یہ 4 سوال ہو گئے۔ 5واں سوال جو اس سے کیا جائے گا، انسان نے اپنے علم کے مطابق کس حد تک عمل کیا۔ حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی جس سے انسان فائدہ نہ اٹھائے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عمل کے بغیر علم وبال اور ہلاکت ہے۔ اسلام میں اگرچہ حصول علم کی بہت ترغیب دی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیر نفع بخش اور بے مقصد علم کی حوصلہ شکنی بھی فرمائی۔ لہٰذا علم اور عمل کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اس لیے انسان کو جو ہے وہ جو علم حاصل کرے اس پر عمل بھی کرے،
انسان جو ہے وہ اگر اب نماز کی ہمیں کتنی زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے، نماز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سوال پوچھا جائے گا، لیکن ہم لوگ پھر بھی نماز میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ہم لوگ نہیں سوچتے کہ ہمیں نماز فرض ہے، ایک نماز بھی معاف نہیں ہے، تو قضا نمازیں ہم کتنی پڑھ سکتے ہیں؟ کبھی ایسا وقت انسان کی زندگی میں ضرور آتا ہے جب اس کو پچھتاوا ہوتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کاش میں نے ساری نمازیں ادا کی ہوتی، کاش میں نے سارے نیک کام کیے ہوتے، لیکن اس ٹائم کتنا مشکل لگتا ہوگا نا۔ انسان اپنی پوری زندگی کی نمازوں کا حساب کیسے لگا کر سکتا ہے؟ مثال کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی تیاری ساتھ ساتھ کرے، بعد میں انسان کو وقت ملے یا نہ ملے۔ روزے بھی آتے ہیں، ایک مہینہ انسان روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم سے نہیں رکھا جا رہا، پورے سال میں ایک مہینہ تو صرف روزوں کا آتا ہے، لیکن ہم پھر بھی کوتاہی کرتے ہیں ان میں۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کے پاس ابھی وقت ہے، ہم لوگ آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں۔ ہمیں تو اپنے آگے یہ بھی بھروسہ نہیں ہے کہ موت شاید اگلے ہی لمحے ہماری واقعہ ہو جائے۔ ہم نے کتنی ساری تیاری کی ہے آخرت کی۔ قبر میں ہمارے جو ہے ہمارے اعمال کا حساب ہم کیسے دیں گے کہ ہم نے کیا عمل کیے، کس چیز کا حساب دیں گے؟ اس دنیا میں انسان کے پاس جتنی زیادہ آشائش سے ہوں گی، اس کو اتنا ہی زیادہ جو ہے حساب اس کا زیادہ ہوگا۔ جس کے پاس کم چیزیں ہوں گی، جتنے اس کی مطلب کہ حالات جو ہے وہ کم، اس کی ضروریات کم ہوں گی، اس کو حساب دینے میں اتنی ہی زیادہ آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق دے۔ صدق اللہ العظیم۔